الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر بات چیت ترتیب وار چلی آ رہی تھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو ذکر فرمایا ہے اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس زمانے کے اندر اس زمانے کے لوگوں کو ان کے بارے میں علم تھا ہی نہیں، یعنی معجزات قرآن، یعنی وہ چیزیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے لیکن اس کا علم اس زمانے کے اندر ان لوگوں کے پاس عام طور پر تھا ہی نہیں، بلکہ خاص طور پر بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اتنی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور وہ چیزیں کہ جن کا آج 1400 سال کے بعد تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں، تو اتنے سالوں کے بعد جب سائنس کو اور دنیا کو ان کی تفصیل اب پتہ چلتی ہے، اتنی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا علم وہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے ہر لحاظ سے۔ تو یہ جو مختلف جو مثالیں عرض کر رہا ہوں، یہ مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ایگزامپلز اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کے ذریعے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ چیزیں جو آج ہمیں پتہ چل گئی اور جتنی ریسرچ ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور آج ہمیں جو پتہ چل رہی ہے، 100 سال پہلے اتنی باتیں ہمیں نہیں پتہ تھی، 200 سال پہلے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، 600 سال پہلے، 700، 800، 900، 1000 سال پہلے تو اتنی اس کے آدھی بھی جو ریسرچ ہے وہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ تو 1400 سال پہلے خاصتاً مکہ اور مدینہ کے اندر کہ جہاں اس قسم کی ریسرچ تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں ان آیتوں کی، تو پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ علم نہیں دے رہے، اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں بتلا رہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثال من جملہ مثالوں میں سے پچھلے چند سیشنوں کے اندر، تو پچھلے سیشن کے اندر جو آیتیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تیرے رب نے اس شہد مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ راستے اختیار کرتے جائے اور ان پہاڑوں کے اندر چلتی جائے اور اپنے گھر، یعنی شہد مکھی کا جو گھر ہوتا ہے وہ چھتا ہوتا ہے وہ بنائے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر اس زبردست بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے شہد مکی، تو یہ جتنی بھی مختلف قسم کے پھل ہیں ان میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لیتے جا، اپنے جسم کے اندر اس کو لیتے جا، اور راستہ جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ رب العزت آسان کرتے جائیں گے۔ ثم کلی من کل الثمرات، مختلف جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی پھول ہیں، ان تمام میں سے
تھوڑا تھوڑا حصہ لے کر راستہ آسان کرتے ہوئے پھر اسی راستے کے اوپر واپس آ جا، اللہ رب العزت وہ راستہ تمہارے لیے تیرے لیے آسان کر دیں گے، وہ تو بھولے گے نہیں۔ اور پچھلے سیشن کے آخر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے شہد مکھی کے لیے راستہ اتنا آسان کیا ہے کہ جس راستے کے اوپر ریسرچ کے بعد یہ جو ہنی بی ایسوسیشن ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی ہابی جیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے یہاں شہد مکھیاں رکھتے ہیں، ان سے پھر جو شہد آتی ہے پھر وہ شہد بیچتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کا ایک خاص مشغلہ ہوتا ہے، ان کا لک آفٹر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک پورا کلب جیسے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی ممبرشپ مستقل ہوتی ہے۔ تو وہ یہ جو شہد مکھی ہے اس کا بیہیویئر دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کا بیہیویئر کس طرح ہے، یہ اڑتی کس طرح ہے، یہ نیچے بیٹھتی کس طرح ہے، یہ وہ جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے جو نباتات ہوتی ہے اس میں سے یہ جو نیکٹر ہے کس طرح، تو اس تمام کا بیہیویئر دیکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہد مکھی ہے اس کا ریسرچ کے ذریعے ہم نے ہزاروں کو دیکھا ہے، جب یہ راستے کے اوپر جاتی ہے ایک سفر کے اندر، ایک دن نہیں، ایک سفر کے اندر بعض اوقات 50 60 70 80 پھولوں کے اوپر سے وہ گزر جاتی ہے، ایک پھول کے اندر جاتی ہے اور اس پھول سے وہ نیکٹر نکال کر، اور اس کے یہاں تھوڑی سر کی نیچے سے ایک چھوٹی سی ٹیوب ہوتی ہے، اس کو پروبوسس کہتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی ٹیوب اندر ڈالتی ہے پھول کے اندر، اور پھول سے وہ جو لکوڈ ہے، وہ جو جوس ہے اس کا، وہ نیکٹر اس کو کہتے ہیں، وہ جوس اس کو سک کر لیتی ہے، اس کو چوس لیتی ہے تھوڑا سا معمولی سا، اور دوسرے کے اندر پھر جاتی ہے، وہاں سے بھی چوس لیتی ہے، 100 پھول تقریباً 100 پھولوں کے اوپر جا کر چکر لگاتی ہے، اور پھر ان تمام کے اوپر چکر لگا کر اور ہر ایک کے اندر جو جوس ہے وہ وصول کر کے اپنے ایک پیٹ کے اندر، اس کے دو پیٹ ہوتے ہیں، ایک پیٹ کے اندر اس تمام کے تمام جوس کو اکٹھا کرتی ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اب اسی راستے کے اوپر واپس آتی ہے جس راستے کے اوپر یہ شہد مکھی گئی تھی۔ اگر جاتے ہوئے بالفرض درمیان میں کوئی obstruction تھی، وہاں بالفرض ایک گاڑی تھی، کوئی جانور تھا یا کوئی انسان تھا، کوئی پتھر تھا، کوئی چٹان تھی، تو وہاں جاتے ہوئے اگر اس کو موڑ کر کے وہاں سے واپس جانا اور پھر جا کر آگے اس پھول تک پہنچنا پڑ گیا ہے، تو واپسی کے راستے کے اندر اور پھر وہ 100 پھولوں کے اوپر پھرتی رہتی ہے، اور ان تمام پھولوں کے اوپر پھر کر ہر ایک سے اپنا جو جوس ہے وہ نکالتے ہوئے جب واپس آتی ہے تو ان 100 پھولوں کے اوپر سے واپس آ کر جس راستے کے اندر واپس آئی اسی راستے کو اختیار کرتی ہے۔ اور ریسرچ کے اس وقت انہوں نے اس طرح کیا کہ جہاں اس شہد مکھی کے چھتے ہوتے تھے، ایک فیملی جیسے ہوتی ہے، کالونی جیسے، تو اس کے سامنے انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی۔ اب یہ شہد مکھیاں نکلی ہیں، چونکہ بڑی چٹانیں تھی، اس چٹان سے اس طرف ہٹ کر، وہ اس طرح چٹان بڑے پتھر کو کہتے ہیں، اب وہاں تک وہ پہنچی اور پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد وہ چٹان ہٹا دی، اور انہوں نے دیکھا ریسرچ کرتے ہوئے کہ جو شہد مکھیاں گئی ہوئی تھی اور چٹان سے دور ہٹ کر گئی تھی، جب واپس آئی تو اس جگہ اگرچہ چٹان نہیں تھی، انہوں نے ہٹا لی تھی وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ شہد مکھیاں گول اس طرح پھر کر ادھر آئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا اس جگہ کے اندر سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ جاتے وقت ہم ادھر گول پھر کر آئے تھے، اب واپسی کے اوپر بھی ہم گول پھر کر جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ذہن کے اندر ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ان کو اپنا راستہ پتہ ہے، جیسے یہ جہازوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندر ایک نیویگیشن سسٹم ہوتی ہے، ریڈار سسٹم ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ فضا کے اندر ہوتے ہیں، جہاز فضا کے اندر ہوتے ہیں، وہاں کوئی سائن پوسٹ نہیں ہے کہ لیفٹ جاؤ تو فلاں ملک ہے، رائٹ جاؤ تو فلاں ملک ہے، سیدھے جاؤ تو فلاں ملک ہے، ادھر جاؤ تو سمندر ہے، ان کے یہاں ایسے کوئی سائن پوسٹ اوپر نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں نیویگیشن سسٹم ہوتی ہے، ریڈار سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج جو آپ نے جہازوں کے اندر ان انجینئروں نے اتنے بڑے بڑے جہازوں کے اندر اتنی بڑی بڑی سسٹم رکھی ہے، تو میرے رب نے ہزاروں سال پہلے اس چھوٹے سے جانور کے اندر، اس چھوٹے سے شہد مکھی کے دماغ کے اندر
اللہ رب العزت نے وہ نیویگیشن سسٹم رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اب مجھے ادھر جانا ہے، وہاں مجھے ادھر جانا ہے۔ اور اگلی بات، وہ جب شہد مکھی جاتی ہے اور جس پھول کے اوپر اس نے دیکھا کہ یہاں جو جوس ہے، یہاں نیکٹر ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ میٹھا بھی ہے، وہ اچھا کوالٹی کا ہے، ادھر جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، فلاں جگہ اچھی کوالٹی کا ہے۔ اب یہ 100 پھولوں کے اوپر تقریباً بعض اوقات 90 کے اوپر، بعض اوقات 80 کے اوپر، جب تک اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن 100 اندازاً کہتا ہوں، 100 پھولوں کے اوپر سے وہ پھر کر جب واپس آتی ہے تو اس کی ذہن کے اندر ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ فلاں پھول کے اوپر دیکھو نا 100 پھول ہیں، اور 100 پھولوں میں سے اس کو یاد ہوتا ہے کہ جو دوسرے نمبر کا تھا اس کے اندر جوس اچھا بھی تھا، میٹھا بھی تھا، تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے اندر اتنا زیادہ نہیں تھا، ساتویں آٹھویں نمبر کے اندر اس طرح تھا، نویں کے اندر، تو اس طرح اس کو ہر ایک یاد رہتی ہے۔ اور پھر جب واپس آتی ہے، واپس آ کر جو اپنے اس نے سامان لیا ہے اس کو آف لوڈ جب کرتی ہے، جو جوس اس نے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، جب وہ آف لوڈ اس کو کرتی ہے تو وہاں جتنے بھی دوسرے انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا سامان اس کو لوڈنگ اس نے ہٹا دی ہے، تو ان کو بتلا دیتی ہے یہ کہ فلاں جگہ کے اندر فلاں جو پھل ہے یا فلاں جو پھول ہے فلاں جگہ کے اندر، اس کے اندر زیادہ ہے نیکٹر، اس کے اندر جوس زیادہ ہے، اور فلاں جو ہے اس کے اندر زیادہ نہیں ہے، وہاں اتنی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فلاں جو ہے اس کے اندر اچھی کوالٹی کا ہے، میٹھا ہے۔ اب یہ جو ہنی بیز والے ہوتے ہیں، انہوں نے پوری ریسرچ کی کہ جب یہ چند واپس آئے اور اس کے اندر واقعی اچھا تھا تو اس نے کس انداز کے اندر ان دوسرے شہد مکھیوں کو بتلایا، یہ انداز کیا تھا، تو وہ اس کو ریسرچ کرنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اور دیکھتے دیکھتے پھر انہوں نے عجیب بات نوٹس کی کہ جب یہ واپس آتے ہیں تو جو جانے والے ہیں وہ انہی اچھے والوں کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، تو اس نے کمیونیکیشن، اس نے ان کے ساتھ کس انداز کے اندر رابطہ کیا، کس انداز میں انہوں نے بتلایا، تو اس کو کہتے ہیں دا واگل ڈانس۔ تو وہ جو شہد مکھیاں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، ان کی یہاں ایک ڈانس کا خاص طریقہ ہوتا ہے، اس کو نمبر 8 ڈانس کہتے ہیں۔ تو نمبر 8 کے طور پر وہ اپنے پورے جسم کو ہلاتی ہیں، اور اپنی جسم کو ہلاتے ہوئے اگر وہ نمبر 8 آہستہ آہستہ کرتی ہیں تو مطلب وہ دور ہے، اور اگر وہ نمبر 8 بڑا نمبر 8 ہے تو اس انداز میں بتلا دیتے ہیں کہ آپ کو کس انداز میں جانا ہے۔ اگر اس میں چال تیز ہے، یعنی خاص ان کا انداز ہے۔ ریسرچ کے ذریعے میں جب پڑھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے، جب پڑھ رہا تھا تو حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سے شہد مکھی کو، اور پھر وہ بتلا دیتے ہیں کہ وہاں جب جائیں گے اتنے پھول ہوں گے، ان پھولوں میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا کے نمبر کا جو ہے اس کے اندر زیادہ نیکٹر ہے، اس کے اندر زیادہ جوس ہے، اور جو چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، یا جو 50ویں نمبر پر ہے، یا جو 80 نمبر پر ہے، اس کے اندر، یا جو 79 نمبر پر ہے۔ انسان دیکھو نا، انسان کو اتنی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، اس لیے یہ پوری بات عرض کی تفصیل کے ساتھ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کا دماغ کس طرح بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یا کسی کو کہے کہ بھائی یہ 100 کام آپ کو کرنے ہیں اور ہر ایک کو پوری طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے، اور پھر آپ کو واپس آ کر یہ جتنے بھی آپ کے سامنے لوگ ہیں ان کو بتلانا ہے کہ فلاں کمرے کے اندر اس قسم کی چیز تھی، دوسرے کمرے کے اندر اس طرح تھی، 80 نمبر کے اندر اس طرح تھا، 50ویں نمبر کے اندر، 45 نمبر کے اندر اس طرح تھا، 43 نمبر کے اندر اس طرح تھا، 29 نمبر کے اندر اس طرح تھا، پوری تفصیل۔ اب 100 کی تفصیل اور یاد رکھنا، اور پھر اس کو بتلانا کہ میں اتنے راستے سے سفر کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں، اور آپ کو اس راستے کو اختیار کرنا، اور ایک ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ اس کو بتلانا، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب شہد مکھی آتی ہے اور یہ اگلی جو انتظار کر رہی ہے کہ اب ان کی باری ہے اب جانے کی، تو یہ ان کو آ کر خیر خواہی کے طور پر بتلا دیتی ہے کہ اگر آپ کو اچھا نیکٹر، اچھا جوس چاہیے تو فلاں جو پھول ہے اس پھول کے اوپر آپ کو بیٹھنا ہے۔ اچھا، اب یہ نکل جاتے ہیں اور ان اچھوں کے اوپر جا کر، تو ایک خاص انداز کے اندر ان کا جو واگل ڈانس ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بتلا دیتے ہیں، اور یہ جب نکلتے ہیں، اللہ اکبر،
یہ نکلتے ہیں تو ہو بہو جس کے اندر وہ ریسرچرز کہتے ہیں کہ جن جن پھولوں کے اندر اچھائی تھی ان پھولوں کے اوپر وہ جا کر بیٹھتے ہیں، اور جن کے اندر اچھائی نہیں تھی یا جس کے اندر نیکٹر تھوڑا تھا یا وہ میٹھا نہیں تھا یا کوالٹی والا نہیں تھا، اس کے اندر وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ دوسرے جا کر آگے جا کر تلاش کرتے ہیں، آگے جا کر تلاش کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایک ایک سفر کے اندر وہ 5 اور 6 کلومیٹر تک وہ دور تک جاتے ہیں، دور تک جاتے رہتے ہیں کہ ادھر جو اس کو تو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے، ادھر ان پھولوں کے ذریعے تو ہم نے، اور اللہ رب العزت نے عجیب یہ جتنے بھی پھول ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک عجیب ان کے اندر ایک نیگیٹو چارج رکھی ہوئی ہے۔ نیگیٹو چارج کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ شہد مکھیاں اس کے اندر بیٹھتی ہیں تو جو ہی بیٹھتی ہیں تو وہاں ایک قسم کی جیسے بجلی کا شاک ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بجلی کو ہاتھ لگایا ہو، اور خاصتاً اگر اسپیشلی اگر آپ کے ہاتھ گیلے ہوں تو فوراً ایک چارج آپ کو ایک قسم کے شاک جیسے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جتنے بھی پھول ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اندر ایک نیگیٹو چارج جیسا رکھا ہوا ہے، تو جو ہی وہاں یہ شہد مکھی یا کوئی اور مکھی اس کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ نیگیٹو چارج کر کے وہ اس طرح ایکسپلوژن جیسی چھوٹی سی ایکسپلوژن جیسی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں اس شہد مکھی کے جسم کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا اللہ رب العزت کا نظام عجیب۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ جب شہد مکھی اب دوسرے کسی پھول کے اوپر جاتی ہے تو وہاں جا کر اس پھول کا بھی نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اور اس پھول کے تھوڑے تھوڑے حصے جو ہیں وہ ایکسپلوژن کے ذریعے، پھٹنے کے ذریعے وہ اس کی جسم کے اوپر تھوڑے سے لگ جاتے ہیں، تھوڑے سے وہاں گر جاتے ہیں، اور اس کی جسم کے اوپر جو تھوڑے سے اس پلانٹ کے تھے وہ گر جاتے ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب پھر پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے وَمِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر زوجین، نر اور مادہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر نر اور مادہ رکھی ہوئی ہے، کہ جیسے انسانوں کے اندر نر بھی ہوتا ہے، مادہ میل بھی ہوتے ہیں، فیمیل بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ملاپ کی وجہ سے اللہ رب العزت آگے نسل چلاتے ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی اس طرح ہوتے ہیں، اس کے اندر نر بھی ہوتے ہیں، مادہ بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، یعنی جانوروں کے اندر میل اور فیمیل، تو ان کے ملاپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آگے ان کی نسل چلانی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے انسانیت کا، اور یہی صحیح طریقہ ہے یعنی مخلوق کا، کہ نر اور مادہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ انداز جو ہے یہ ان پلانٹس کے اندر، ان نباتات کے اندر، ان پھولوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، کہ جب اس پھل کا یا اس پھول کا جو نر حصہ ہے وہ مادہ پھول کے ساتھ مل جاتا ہے یا مادہ کا نر کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو آگے ان کی نسل ہوتی ہے، جو بیج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیڈز، آگے وہ سیڈز تیار ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر، اور پھر واپس اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیا کرتے تھے کہ جو کھجور کے درخت ہیں، جو کھجور کے درخت، تو ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے کہ جو نر کے جو ناریل ہوتے ہیں، جو کھجور کے درخت، اس نر کے کچھ حصے جو ہیں ان مادہ کے اوپر، اور جو مادہ کے ان نر کے اوپر، اس طرح اس کو پھینک دیتے تھے۔ اس کو پولینیشن کہتے ہیں انگلش کے اندر، پولینیشن۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ایمان کو پکا کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں، ایک سال اس طرح نہ کرو، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس سال صحابہ اکرام، صحیح حدیث ہے، اس سال صحابہ اکرام نے اس طرح نہیں کیا کہ نر کی جو مادہ پر اور مادہ کے جو پھول پھل ہیں اس کے اوپر اس طرح ڈالے نہیں ہیں۔ یہ چیزیں جو یہ کسان جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا بڑا ہی علم ہوتا ہے، جو فارمرز وغیرہ ہوتے ہیں یا جو اس طرح کاشتکاری وغیرہ کرتے ہیں،
تو اس سال جو کھجوریں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی بلکہ بڑی کمزور ترین ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ کھجوریں اس سال ان درختوں کے اوپر بڑی ہی کمزور آئی ہیں صحیح، کیونکہ وہ کراس پولینیشن فرٹیلائزیشن جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ہوا کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے اور دوسرے جانوروں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ جو کرتے تھے اس انداز میں نہیں ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بدنیاکم، تمہارے دنیاوی امور جو ہیں تم بہتر جانتے ہو، اسی انداز کے اندر کیری آن ود اٹ، اس طرح تم کرتے رہو۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ یہ شہد مکھی جاتی ہے تو ایک پھول کے اوپر جاتی ہے، وہاں سے وہ شہد بھی وصول کر لیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ جو ہی وہاں جاتی ہے تو اس نر کے یا مادہ کے جو حصے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ اب دوسری جب شہد مکھی ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا لگ جاتا ہے، تیسری جاتی ہے، چوتھی جاتی ہے، جتنی بھی جاتی ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا لگتے ہوئے، تو اگر جب یہ جا کر ڈپوزٹ کرتے ہیں، جب گر جاتا ہے اس سے، تو اگر اس کے صحیح پر گرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد دوسری آنے والی ہے، تیسری آنے والی ہے۔ تو دیکھو نا اللہ رب العزت نے یہ نظام کے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پھلوں کے اندر بہترین رنگیں ڈالی ہیں، بہترین رنگ ڈالے ہیں، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی ہرا ہے، یعنی مختلف رنگ ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، اب موسم بہار سپرنگ آنے والا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ پھول نکلتے ہیں تو یہ ڈیفیڈلز کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یعنی مختلف قسم کے جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو جیسے ہمیں یہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، دیکھتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ اپنے گارڈن کے اندر، اپنے باغ کے اندر میں یہ لگاتے جاؤں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں، ان کو دیکھتے دیکھتے انسان کو تسلی قسم کی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے اور یہ خوبصورت رنگ ہمیں بڑی پسند ہے، تو اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، خاصتاً جو مختلف قسم کی جو مکھیاں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے جو انسیکٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ رنگ پسند ہے، اور جتنا خوبصورت رنگ ہوگا اتنے ہی زیادہ یہ شہد مکھی یا باقی جو فلائز ہیں، واسپس ہیں، جو انسیکٹس ہیں واقعی اس کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں، جس کے اندر جتنا خوبصورت، اور جب وہ مرجھا جاتا ہے، وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے اور اس کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ جو شہد مکھیاں یا باقی جو انسیکٹس ہیں اس کے پاس نہیں جاتے۔ جب اس کا رنگ ختم ہو جاتا ہے، یہ سوکھ جاتا ہے، اب وہ ان کو پسند نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس کا رنگ جو ہے بہت خوبصورت ہے، ادھر ہمیں جانا ہے، اس کا رنگ خوبصورت ہے، اس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے چھوٹے سے ذہن کے اندر پورے جو نظام ہے وہ پورا سمجھا دیا ہے۔ ان کو سکھانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ یہ جو کوئین بی ہے یہ اپنے انڈے دیتی رہتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دن کے اندر 2500 انڈا دیتی ہے، اور ان 2500 کے کچھ دنوں کے بعد یہ جب شہد مکھیاں ان انڈوں سے نکلتی ہیں، انڈوں سے نکلنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اڑ کر ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، وہاں جا کر جتنے بھی پھول ہیں ان پھولوں سے ہمیں تھوڑا سا یہ نیکٹر جو ہے وہ ہم وصول کر کے اس کو واپس لانا ہے، واپس لا کر اس کو ادھر ڈراپ آف کر کے ڈیلیوری کر کے پھر ہمیں واپس جانا ہے، پھر واپس جائیں گے ادھر سے نیکٹر لے کر پورے راستے کی اور 5 میل 6 میل جیسے میں نے عرض کیا سفر کر کے ایک انسان جو ہے 5 میل چلتے ہوئے تھک جاتا ہے۔ ایک انسان 5 میل چلتے ہوئے تھک جاتا ہے، 5 کلومیٹر چلتے ہوئے تھک جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق 5 کلومیٹر جو ہے وہ سفر کرتی ہے، اور بز بز کرتے ہوئے وہ اڑ جاتے ہیں، اور اڑ کر پھر واپس آتے ہیں اسی راستے کے اوپر۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ یہ اتنی تھکاوٹ ان کو محسوس نہیں ہوتی؟ وہ اتنے چھوٹے سے ہیں، اور 5 میل ہمارے لیے تو ہم اتنے 5 فٹ کے انسان ہیں، 6 فٹ کے انسان ہیں، 4.5 فٹ کے جتنے بھی ہیں، لیکن جب آپ گامیں لیتے ہیں، سٹرائڈز لیتے ہیں اپنے، تو چند سیکنڈوں کے اندر آپ ادھر سے ادھر تک چلے جاتے ہیں، اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن 5 میل یا 5 کلومیٹر تک اگر سفر کیے تو انسان بہت تھک جاتا ہے۔ یہ چھوٹے ادھر سے لے کر ادھر تک ان کو بڑا ہی ایفرٹ، بڑا ہی زور، بڑی ہی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں سے لے کر وہاں تک جاتے ہیں، وہاں سے لے کر وہاں تک پورا دن جو ہے، پورا دن 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور ان کا ڈیلیوری کا کام کہ ادھر سے جا کر ادھر سے ڈیلیوری پکڑی، ادھر سے ڈیلیوری پکڑی، ادھر سے ڈیلیوری پکڑ کر پھر واپس آتے ہیں، اور پھر
یہ تو وہ ایک قسم ہے، اور ان کے بعد عرض کروں گا کہ وہ کس انداز میں اس کو بناتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جب وہ اپنے منہ کے اندر لے لیتے، یہ تو وہ جس کو ورکر بیز کہتے ہیں، جو کام کرنے والے تھے، واپس آؤ تو دوسرا قسط ہے جن کو ڈرونز کہتے ہیں، جو اصل ہنی بنا رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہاں جا کر شہد کو وہ اپنی وہ جو جوس ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، اور پیٹ کے اندر ڈال کر اب اس کو واپس آنا ہے۔ اب راستے کے اندر اس کے پیٹ کے اندر ویسے ہی نہیں رہتا، پیٹ کے اندر وہ انزائمز اور نیوٹرینز جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ اب ایسا کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد عرض کریں گے کہ اس کے بعد کون سا پروسیس ہے کہ جس پروسیس کے ذریعے وہ نیکٹر اس کے پیٹ میں آتا ہے، اور پیٹ سے پھر وہ کیسے شہد بنتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اب اس کا پروسیس انشاءاللہ سمجھائیں گے، اور پھر اس پروسیس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو آیت اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے یہ کیسے قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ لیکن ایسے کرتے ہیں، فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔ بریک کے بعد اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آن دا اسکرین نمبر ہوگا، نمبر کے ذریعے آپ سوالات کر سکتے ہیں کسی موضوع کے بارے میں، اور کوشش کریں گے آپ کے سوالات کے جواب دینے کا۔ فی الحال بریک کی طرف۔